अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमास ने इसराइल के 3 यरगुमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है और इसराइल की हुकूमत ने इसकी तस्दीक भी की। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक आज हफ्ते को 300 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 3 इजरायली यरगुमालियों को रिहा किया गया, जिनमें 46 साल आयर हॉरन, 36 साल सागोई डेकल और 29 साल अलेक्जेंडर शामिल हैं। इससे पहले रिहा होने वाले यरगुमालियों को मीडिया के कैमरों के सामने फलस्तीनी और हमास के झंडों से सजे स्टेज पर लाया गया था। इस मरतबा भी हमास के जंगजुओं यरगुमालियों को बैनुल-अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस के हवाले करने से पहले स्टेज पर लेकर आए थे। तकरीबन 4 हफ्ते कबल तय पाए जंग बंदी मुआहिदा हालिया कशीदगी के बाद खतरे में पड़ता नजर आ रहा था और लड़ाई दोबारा शुरू होने का इम्कान पैदा हो गया था। सदर ट्रंप के फलस्तीनियों को गाजा से बेदखल करने और गाजा का कंट्रोल संभालने के बयान के बाद से जंग बंदी मुआहिदे के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात का इजहार किया गया था। ताहम हमास ने गुज़श्ता रोज़ यकीन दहानी कराई थी कि मिस्री और खतरी हुकाम के साथ बातचीत के बाद यरगुमालियों की रिहाई के सिलसिले में को आगे बढ़ाया जाएगा। हमास ने कहा था कि सालिसों ने तमाम रुकावटों को दूर करने का वादा किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इजराइल गाजा में मजीद खैमों, तिब्बी सामान और दीगर ज़रूरी अशिया के दाखिले की इजाज़त देगा। 19 जनवरी को जंगबंदी मुआहिदा तय पाने के बाद से इजरायली यरगुमालियों और फलस्तीनी कैदियों का यह छठा तबादला था। अमन मुआहिदे के पहले मरहले में अब तक 21 यरगुमालियों और 730 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। में वर्ल्ड विजन के साबिक सरबराह मोहम्मद हलवी, जिन्हें 2016 में इजरायली फोर्सेस ने हमास की हिमायत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, रिहाई के बाद इस माह के शुरू में गाजा वापस आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने 8.5 साल से ज़्यादा जेल में गुजारे। मेरा केस एक हाई प्रोफाइल केस था और मुझे बगैर सबूत के मुजरिम करार दिया गया। मैंने इनके तमाम सौदेबाजियों और समझौतों से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझे गाजा के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने अल जज़ीरा को यह बात बताई। अल-अलवी, जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं और क़ैद के दौरान बहुत ज़्यादा वज़न कम कर चुके थे, उन्होंने कहा कि इन्हें जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कहा कि मैं एक कान से 40% बहरापन का शिकार हूँ। इजरायलियों ने मेरे बच्चों को कत्ल करने और मेरे ख़ानदान और मेरे घर को निशाना बनाने की धमकियाँ दी। रिहाई पाने वाले कैदी के मुताबिक गाजा पर जंग के आगाज़ के बाद से सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई और कैदी रोज़ाना तशद्दुद का निशाना बन गए। भूख हर रोज़ होती थी और हम दिन में सिर्फ एक बार कम मियार का खाना खाते थे। जब मैं जेल गया तो मेरा वज़न 95 किलोग्राम था और अब मेरा वज़न 45 किलोग्राम है। हफ्ते को ताज़ा तरीन यरगुमालियों के तबादले में रिहा हुए फ़लस्तीनी कैदियों में से एक हाजिम रज्जब ने अल जज़ीरा से बात करते हुए अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि गाजा के खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के बाहर जंग शुरू होने के बाद 2 माह बाद दिसंबर 2023 में इजरायली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी के बाद से हुए गैर इंसानी सलूक के बारे में उन्होंने तफसील बयान की। हाजिम रज्जब ने कहा कि इजरायलियों ने हमें कहा कि जहन्नुम में खुश आमदीद। रज्जब ने याद किया, ये एक जहन्नुम था। रज्जब ने मजीद कहा कि पहले दिन से हमें बुरी तरह मारा पीटा गया। उन्होंने कहा कि मारना वहशियाना, सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने कहा कि कुंबे के अफराद इसके साथ खड़े हैं। की पट्टी में सैकड़ों फलस्तीनियों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन फलस्तीन हमास की कॉल पर वसती गाजा की पट्टी में नसीरत पनागज़ीन कैंप में वाक़ मस्जिद शोदा के सामने जमा हुए और गाजा पर कब्जा करने और फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। बच्चों समेत बहुत से फलस्तीनियों ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, फ़लस्तीन हमारा है, गाजा हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपने वतन को नहीं छोड़ेंगे, गाजा तुम्हारे मंसूबों को तबाह कर देगा, ये सरजमीन सिर्फ अपने अवाम से बगलगिर होती है। गाजा के बाशिंदों ने नकल मकानी के मंसूबे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने का इरादा किया और अपनी सरजमीन पर रहने के अपने हक़ के अज़्म का एक बार फिर वाज़ेह तौर पर मुज़ाहरा किया। हमास के रहनुमा अब्दुर्रहमान जबल ने एक बयान में कहा, हम नकल मकानी के मंसूबों को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। पूरी दुनिया ये जान ले कि फ़लस्तीनी अवाम इसके हकीकी मालिक हैं। अल-कुद्स हमारा शहर है, हमारी सरजमीन है, जिसे हम तर्क नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। यह बात काबिल तवज्जो है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अदालती पेशी के दौरान खींची गई तस्वीर को व्हाइट हाउस के दाखिली दरवाजे पर दीवार पर आवाज़ा कर दी गई। द हिल के मुताबिक ट्रंप का मैगशॉट व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस के दरवाजे पर लटका दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई पोस्ट में देखा गया कि न्यूयॉर्क पोस्ट में सुर्खियों में आए इनके मग शॉट को फ्रेम करके दीवार पर लगा दिया गया। ट्रंप 2023 में जॉर्जिया में इंतखाबात में धांधली करने के इल्ज़ाम में एक मुकदमे में अदालत में तलब करके मुजरिमाना फ़ोटो उतारे जाने वाले पहले अमेरिकी सदर थे। ये तस्वीर शॉट ट्रंप और इनके हामियों के लिए सियासी हदफसाजी की अलामत बन गई थी। स्कॉटलैंड में कायम 40 साल से ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद को कैटेगरी ए लिस्ट बिल्डिंग का दर्जा दे दिया गया।
برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق HES اسکاٹ لینڈ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد یہ اسکاٹ لینڈ کی پہلی مسجد بن گئی ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ مسجد 1984 میں تعمیر کی گئی تھی اور اسے اب اسکاٹ لینڈ کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کی حامل عمارتوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس اقدام کا مطلب ہے کہ اب اس عمارت کو خصوصی تحفظ حاصل ہوگا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلیاں کرنے کے لیے سخت قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ گلاسگو سینٹرل مسجد شہر کے درمیان میں واقع ہے اور یہ نہ صرف مذہبی سرگرمیوں کا مرکز ہے بلکہ ثقافتی ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے کا بھی ایک اہم مقام ہے۔ رپورٹ کے مطابق 4 ایکڑ پر محیط جگہ 1984 میں عوام کے لیے کھولی گئی جس پر 3 ملین یورو کی لاگت آئی تھی۔ یہ گلاسگو میں بنائی جانے والی پہلی خاص طور پر تعمیر شدہ مسجد تھی۔ اس کا فن تعمیر اسلامی اور جدید طرز کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ شہر کی پہچان بن چکی ہے۔ گلاسگو مسجد کے حالیہ فیصلے پر مسلمان برادری اور مقامی باشندوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدم نہ صرف مسجد کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کے مثبت کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گلاسگو سینٹرل مسجد کو کیٹیگری A لسٹ بلڈنگ کا درجہ ملنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ عمارت نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سعودی عرب بیٹری انرجی اسٹوریج کے شعبے میں 10 بڑی عالمی مارکیٹ میں شامل ہو گیا۔ اس پروجیکٹ سے 2000 میگا واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق توانائی ذخیرہ کرنے کے حوالے سے بیشا پروجیکٹ کا شمار مشرق وسطی و افریقہ میں سب سے بڑا ہے۔ وزارت توانائی کے قومی منصوبے کے تحت مملکت میں سال 2030 تک محفوظ توانائی کی ذخائر کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 48 گیگا واٹ فی گھنٹے تک کرنا ہے۔ توانائی کے حوالے سے مملکت کا ہدف ہے کہ سال 2030 تک بجلی کی مجموعی پیداوار کا 50% حصہ قابل تجدید توانائی سے حاصل کیا جائے۔ توانائی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنی ووڈ میکنزی کنسلٹنگ کی درجہ بندی کے مطابق مملکت کا شمار عالمی سطح پر تیزی سے فروغ پانے والی منڈیوں میں ہونے لگا ہے جن کے پاس توانائی کے ذخائر کے وسیع گنجائش ہے۔ سعودی عرب کا ہدف ہے کہ سال 2025 تک توانائی اسٹوریج کی صلاحیت کو 8 گیگا واٹ فی گھنٹہ اور سال 2026 میں یہ صلاحیت 22 گیگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 1 دسمبر 2024 کو ریاض میٹرو کے آغاز سے اب تک 18 ملین مسافر ریاض میٹرو استعمال کر چکے ہیں۔ SPA کے مطابق ریاض میٹرو نے اپنے 6 لائن نیٹ ورک کے ذریعے 1,62,000 سے زیادہ ٹرپس مکمل کیے ہیں جو تقریباً 4.5 ملین کلومیٹر بنتے ہیں۔ رائل کمیشن فار ریاض سٹی نے بتایا کہ العلیہ اسٹریٹ کے متوازی شمال جنوب میں چل رہی بلو لائن سب سے زیادہ مقبول رہی اور صرف 2 ماہ میں 10 ملین مسافروں کو سروس فراہم کی گئی۔ بلو لائن العلیہ البتاہا کی لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ یہ لائن ریاض کے کچھ سب سے زیادہ تجارتی طور پر کام کرنے اور گنجان آباد علاقوں سے گزرتی ہے جو اسے مسافروں میں مقبول بناتی ہے۔ کنگ عبداللہ فائنینشل ڈسٹرکٹ سیکشن کے ذریعے 30 لاکھ سے زیادہ مسافروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ ریاض میٹرو کو دارالحکومت کی تیزی سے توسیع اور بڑھتی ہوئی ٹریفک سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ریاض میٹرو سروس کے لیے ٹکٹ درب ایپ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں جو اسمارٹ فون پر دستیاب ہے۔ واضح کہ ریاض میٹرو منصوبے میں 190 انجنوں اور 452 بوگیوں کا فلیٹ شامل ہے۔ اس کے 6 روٹ سے پہلا ٹریک بلو لائن العلیہ البتہا الحائر جس کی لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ دوسرا ٹریک ریڈ لائن اس کا روٹ شاہ عبداللہ روڈ ہے جس کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے مملکت کی طرف سے انڈونیشیا کو 100 ٹن کھجوروں کا تحفہ پیش کیا۔ SPA کے مطابق یہ تحفہ انڈونیشیا میں مملکت کے سفیر فیصل بن عبداللہ آمودی نے یہ تحفہ بنگلہ دیشی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نصر الدین عمر کے حوالے کیا۔ اس موقع پر دیگر حکام اور میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کھجوروں کا یہ تحفہ سعودی عرب کی طرف سے شاہ سلمان مرکز کے ذریعے مختلف شعبوں میں برادر اور دوست ملکوں کی مدد کے حوالے سے انسانی کوششوں کا حصہ ہے۔ علاوہ ازیں شاہ سلمان مرکز نے سوڈان کی ریاست وائٹ نیل میں 20 کھجوریں تقسیم کی ہے۔ 2025 کے دوران کھجوروں کی تقسیم کے اس منصوبے سے 11,680 افراد نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت کہ سعودی عرب 2002 سے کھجوروں کے تحفے کا پروگرام چلا رہا ہے۔ اس کے تحت سالانہ 4,000 ٹن کھجوریں تقسیم کی جا رہی ہے۔ سعودی پریسیڈنسی نے آج ہفتے کے روز رپورٹ کیا کہ سعودی حکام نے رہائش کام اور سرحدی حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی پر ایک ہفتے کے دوران 22,663 افراد کو گرفتار کیا۔ مجموعی طور پر 13,799 افراد کو رہائشی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا جبکہ 5,554 کو غیر قانونی بارڈر کراسنگ کی کوششوں پر گرفتار کیا گیا اور مزید 3,270 افراد کو لیبر سے متعلقہ مسائل پر گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے پر گرفتار کیے گئے 2,133 افراد میں سے 63% ایتھوپیا، 36% یمنی اور 1% دیگر قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ SPA کی رپورٹ کے مطابق مزید 184 افراد پڑوسی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے اور 14 کو خلاف ورزی کرنے والوں کو نقل و حمل اور پناہ دینے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔
اقوام متحدہ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو ابھی تک افغانستان سے مالی اور لاجسٹیکل امداد مل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ رپورٹ رواں ماہ ایسے وقت میں جاری کی گئی جب پاکستانی تسلسل کے ساتھ افغانستان کی عبوری حکومت سے TTP کی پشت پناہی روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ 3 سال قبل افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد سے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP دوبارہ پاکستان میں افغان سرحد کے ساتھ متصل علاقوں میں عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سیکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے 6 فروری کو اپنے 35ویں رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ TTP کو ابھی تک کابل کی حمایت حاصل ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں جمع کرائی گئی۔ 1 جولائی 2024 سے 13 دسمبر 2024 کے دورانیہ کو محیط اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ TTP کے افغانستان میں حجم اور ان کی قوت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اگلے ہفتے 17 سے 18 فروری تک ہندوستان کا دورہ کریں گے کیونکہ دونوں فریقین توانائی کے شعبے سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قطر ہندوستان کا مائع قدرتی گیس یعنی LNG کا سب سے بڑا سپلائر ہے، جو ہندوستان کی عالمی LNG درآمدات کا 48% سے زیادہ حصہ فراہم کرتا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں قطر کے ساتھ ہندوستان کی باہمی تجارت تقریباً 19 بلین امریکی ڈالر تھی۔ قطر کے وزیر توانائی سعد شہریدہ الکعبی نے اس ماہ کے شروع میں انڈیا انرجی ویک کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اپنے دورے کے دوران الکعبی نے ہندوستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قطر کے عزم پر زور دیا۔ ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملک میں بڑے ہندوستانی باشندوں کی موجودگی کے پیش نظر قطر میں تقریباً 8 لاکھ ہندوستانی شہریوں کے ساتھ وہ سب سے بڑی تارکین وطن کمیونٹی بناتے ہیں جو طب، انجینئرنگ، تعلیم، مالیات اور مزدوری جیسے مختلف شعبوں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔